بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہم اینڈ ٹرم کے سلیبس کے حوالے سے اس لیکچر میں رسید نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو رسید فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پہنچنا، رسائی، کسی چیز کے وصول ہونے کی دستخطی تحریر یا وصولی کی تحریر یا پہنچنے کا اقرار نامہ رسید کہلاتا ہے۔ تو اصطلاحی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کسی چیز یا رقم کی وصولی کا تحریری ثبوت جو ہے وہ رسید کہلاتا ہے۔ تو رسید کے لیے چند بنیادی عوامل جن کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے، ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نے رسید کا جو عنوان ہے امتحان میں جعلی حروف میں یعنی مارکر سے تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ کے وسط میں عنوان لکھنے کے بعد باعث تحریر آن کے تحریر کریں۔ تو باعث تحریر آن کے فارسی زبان کا کلمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریر کو لکھنے کا سبب یا وجہ کیا ہے۔ تو باعث تحریر آن کے بھی آپ جعلی حروف میں یعنی مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد نفس مضمون ہے، تو نفس مضمون میں سب سے پہلے رقم کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رقم لکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں سب سے پہلے ہم مبلغ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے رقم لکھیں گے۔ سب سے پہلے کل رقم الفاظ اور ہندسوں میں تحریر کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کل رقم کے نصف کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کو بھی الفاظ اور ہندسوں میں تحریر کیا جائے گا۔ تو رقم کا اندراج جو ہے اس کو درست انداز میں تحریر کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور اس میں رقم کا نصف لکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس میں اصل رقم میں کمی بیشی نہ کی جا سکے۔ تو اس لیے نصف رقم جو ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے الفاظ اور ہندسوں میں۔ تو رسید لکھتے وقت جن اشیاء کی رسید لکھی جا رہی ہے اس کی مناسب جو تفصیل ہے وہ تحریر کی جاتی ہے۔ اگر موٹر سائیکل کو بیچنے کی فروخت کرنے کے حوالے سے ہم رسید حاصل کر رہے ہیں تو اس پہ ظاہر ہے موٹر سائیکل کے جو تمام عوامل ہیں ان کا، یعنی موٹر سائیکل کا نمبر جو ہے، اس کا رنگ، ماڈل، انجن، رجسٹریشن نمبر وغیرہ کا اندراج ہم کریں گے۔ اسی طرح اگر موبائل کی فروخت کے حوالے سے یا خرید کے حوالے سے ہم رسید لکھوا رہے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے موبائل کے جو پرٹیکولرز ہیں یا اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کو درج کیا جائے گا۔ تو اس لیے اور اس کے ساتھ ہم جو بھی چیز ہم فروخت کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس کے حوالے سے خریدار کا نام، بلدیت اور اس کا مکمل پتہ جو ہے وہ بھی تحریر کیا جانا چاہیے رسید پر۔ تو نفس مضمون لکھنے کے بعد درمیان میں لفظ العبد یعنی بندہ فدوی تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے رقم وصول کنندہ کا نام، بلدیت اور مکمل پتہ درج کیا جاتا ہے۔ العبد کے دونوں اطراف گواہوں کے نام، ان کی بلدیت، ان کا مکمل پتہ اور جو دو گواہان ہیں ان کا جو وصول کنندہ العبد کے علاقہ سے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تاریخ نفس مضمون کے اختتام یا العبد کے آخر پر لکھی جاتی ہے۔ تو تاریخ لکھنے کا درست طریقہ جو ہے وہ بھی یہاں پر میں آپ کو عملی طور پر تحریر کر کے بتاؤں گا۔ اس میں جو جن چیزوں کا عموماً استعمال
ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ ان میں ظاہر ہے روپوں کے لیے مبلغ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو پیسوں کی تعداد کے لیے موازی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زمینی پیمانوں کے لیے، یعنی اگر زمین کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کی رسید درکار ہے، تو موازی کا لفظ استعمال ہوگا۔ بڑے جانوروں کی خرید کے لیے راس کا لفظ استعمال ہوگا۔ چھوٹے جانوروں کے لیے ہم شاخ کا لفظ استعمال کریں گے۔ اسی طرح گھوڑے یا گدھے کے خرید و فروخت کے لیے ہم لگام، اونٹ اور اونٹنی کے لیے نکیل کو رسید میں ہم تحریر کریں گے۔ تو رسید ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر کہ رسید میں کن عوامل کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں ہم ایک نمونے کے طور پر رسید جو ہے وہ تحریر کی گئی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عوامل یہاں موجود ہیں اور کس طرح انہیں تحریر کرنا ہے۔ تو رسید نویسی میں جو پہلا جزو ہے وہ عنوان ہے، تو اس میں ہم لکھیں گے کہ رسید کس حوالے سے ہم تحریر کر رہے ہیں۔ تو رسید عنوان میں ہم لکھیں گے رسید برائے وصولی رقم بابت کرایہ مکان۔ اب کرایہ مکان کے حوالے سے اگر رسید ہے تو اس میں ہم اس طرح اس کا آغاز کریں گے، عنوان لکھیں گے رسید برائے وصولی رقم بابت کرایہ مکان۔ اس کے بعد مارکر کے ساتھ ہم لکھیں گے باعث تحریر آن کے، یعنی کہ اس رسید کو لکھنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یا کس بارے میں ہم رسید تحریر کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رقم جو ہے اس کو ہم تحریر کریں گے الفاظ میں، یعنی مبلغ 10,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 5,000 روپے، الفاظ میں بھی اور ہندسوں میں بھی۔ تحریر کرنے کے بعد ہم لکھیں گے بابت کرایہ مکان۔ اب مکان کا مکمل پتہ جو ہے وہ بھی، جس میں مکان نمبر، گلی نمبر، اور اگر کوئی کالونی ہے تو اس کا نام ہم لکھیں گے۔ اعضاء یعنی کہ جو کرایہ دار ہے، جو کرایہ کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کا نام لکھیں گے اور اس ولدیت لکھیں گے، اور یہ بھی تحریر کریں گے کہ وہ کس مہینے کا کرایہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اس میں ہم لکھیں گے اگر ماہ فروری کا ہے تو ماہ فروری 2021 عیسوی نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اس کے بعد ہم گواہان اور علبد کے نام، ولدیت، ان کا مکمل پتہ، قومی شناختی کارڈ کا نمبر، اور اسی طرح دستخط دونوں گواہان کے اور علبد کے وہ بھی تحریر کریں گے، اس کے ساتھ نشان انگوٹھا بھی، اور آخر میں ہم اس کے نیچے تاریخ لکھیں گے۔ اور تاریخ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے درخواست میں بھی بتا دیا ہے۔ تو اس میں پہلے آپ دن لکھیں گے، اس کے بعد مہینہ آئے گا اور پھر سال آئے گا۔ تو یہاں اس طرح سے آپ تاریخ لکھیں گے۔ اس کو اس انداز میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ چند اجزاء ہیں جن کا خاص طور سے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور رسید میں عنوان کے بعد باعث تحریر عنقا کے ایک نمبر ہے، اور اسی طرح نفس مضمون جو ہے جس میں ہم رقم لکھیں گے، ہم مکمل پتہ لکھیں گے کرایہ دار کا، اور اس کا نام، بلدیت لکھیں گے، اور مہینہ لکھیں گے جس ماہ کا وہ کرایہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور آخر پر ہم لکھیں گے کہ نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اس کے بعد ایک نمبر ہے گواہان کا،
گواہان کے پرٹیکولرز بتانے ہیں آپ نے، جس میں نام، بلدیت، مکمل پتہ ہے، قومی شناختی کارڈ کا نمبر ہے، دستخط ہے اور نشان انگوٹھا۔ تو اس طرح، اور آخر میں آپ نے تاریخ جو ہے وہ جس دن آپ رسید لکھ رہے ہیں وہ تاریخ آپ جو ہے وہ درست انداز میں تحریر کریں گے، تو اس کا ایک ایک نمبر۔ تو اس طرح باعث تحریر عنقا کا ایک نمبر ہے، 5 نمبر نفس مضمون کے ہیں، 6 اور گواہ شد العبد اور گواہ شد، 2 گواہان کا ایک ایک نمبر ہے اور العبد کے ایک نمبر ہے، اور درست تاریخ لکھنے کا ایک نمبر ہے۔ اس طرح یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اس کو اس کے اجزاء کے حوالے سے اگر آپ لکھیں گے تو 10 نمبر میں سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ ان تمام عوامل کا اپنے درست انداز میں خیال رکھنا ہے اور رسید میں تحریر کرنا ہے۔ جی، تو رسید کے حوالے سے یہ پہلا لیکچر ہے، اس کے بعد ہم ایک اور رسید نیکسٹ لیکچر میں تحریر کریں گے تاکہ آپ کو جو تمام رسید کے اجزاء ہیں وہ اچھی طرح سے ازبر ہو جائیں۔ والسلام، ڈاکٹر عرفان توحید۔